ہماری وہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو ماشاء اللہ بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شریک ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کیرالہ سے لے کر کشمیر تک اور گجرات و ممبئی سے لے کر آسام تک ہر جگہ وقت کے موضوع پر پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ خواتین کی اتنی بڑی تعداد اور وہ بھی پڑھی لکھی خواتین، اور ان میں ایک بڑی تعداد ان بہنوں کی جو دینی تعلیم سے آراستہ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ملک میں کہیں اور اتنا خوبصورت اور اتنا اہم پروگرام ہوا ہے۔ اس شہر کے احباب اور بالخصوص ہماری بہنیں اس کے لیے بہت ہی شکریہ کے مستحق ہیں، اور کیوں نہ ہوں کہ خواتین کا اسلام میں بڑا درجہ ہے۔ سب سے پہلے جن کو ایمان کی توفیق میسر آئی وہ ایک خاتون تھی، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کے راستے میں شہادت کا نذرانہ پیش کیا وہ بھی ایک خاتون تھی، ام المومنین حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ساتھ ایک بستر اور ایک لحاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ بھی ایک خاتون تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن کا آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، وہ بھی ایک خاتون تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اسلام کی تاریخ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہماری ماؤں اور بہنوں کی خدمت سے اور ان کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ جس کا درجہ اونچا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اونچی ہوتی ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں دیکھیں اسلام میں عورتوں کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اس وقت موقع نہیں ہے ورنہ میں اسی پر تفصیل سے بات کرتا۔ آپ نے بیٹوں کے بارے میں نہیں فرمایا لیکن بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں، اور لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا کہ چاہے ایک ہی بیٹی ہو اور وہ محبت کے ساتھ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیے بغیر عزت کے ساتھ اس کی پرورش کرے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ بات حضور نے بیٹے کی پرورش پر نہیں فرمائی، آپ لوگوں کی پرورش پر فرمائی۔ بیٹی ایک وقت آتا ہے جب وہ بیوی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو مرد کے اخلاق کے لیے معیار قرار دیا۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لنسائہ، تمہارے بہتر ہونے کا معیار یہ ہے کہ تمہارا سلوک، تمہارا اخلاق تمہاری بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ شوہر کو معیار نہیں بنایا گیا بیوی کے لیے، لیکن بیوی کو معیار بنایا گیا شوہر کے لیے۔ یہاں تشریف لائیے۔ اور جب بیٹی ماں بن جاتی ہے تو کیا کہنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جب صحابی نے پوچھا کہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر فرمایا اور 4تھی بار آپ نے باپ کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا درجہ دیا ہے، اور جس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی پس منظر میں قرآن مجید کی
آیت کا ایک مختصر ٹکڑا ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دو، بلاؤ۔ کس طرح بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ دعوت اسی وقت مؤثر ہوتی ہے جب اس میں حکمت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا۔ نماز بھی فرض ہو چکی تھی، روزے بھی فرض ہو چکے تھے، زکوٰۃ بھی فرض ہو چکی تھی۔ حضرت معاذ ابن جبل خود بڑے عالم تھے۔ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا عالمہم بالحلال والحرام، صحابہ میں سب سے زیادہ حلال و حرام سے واقف۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ معاذ تم یہاں جا رہے ہو، لوگوں کو پہلے کلمہ شہادت کی طرف، توحید کی طرف دعوت دینا۔ جب وہ اس کا اقرار کر لیں پھر ان کو نماز کی طرف بلانا۔ پھر جب وہ نماز کو قبول کر لیں اور نماز پڑھنے لگے تو اب ان کو زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ اور عام معمول یہ تھا کہ زکوٰۃ وصول کر کے مدینہ منورہ بھیجی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم فرماتے تھے۔ لیکن آپ نے ان سے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وتوضع فی فقرائہم، انہی کے مالداروں سے زکوٰۃ لینا اور انہی کے غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کر دینا۔ دیکھیے حضور نے کتنی حکمت کا خیال رکھا۔ سب سے پہلے دعوت دی کلمہ شہادت کی، جس کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، جس میں کوئی جسمانی مشقت نہیں ہے، جس میں کوئی مالی قربانی نہیں ہے، تاکہ لوگ اس کو آسانی سے قبول فرما لیں۔ پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ شریعت کے تمام احکام کی فہرست ایک ساتھ پیش کر دو، آپ نے فرمایا کہ پھر نماز کی دعوت دو۔ اگر وہ نماز کو قبول کر لیں تب ان کو زکوٰۃ کی دعوت دو۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے مدینہ بھیج دو جو عام معمول تھا، بلکہ فرمایا کہ انہی کے مالداروں سے لو اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب ڈھونگ ہے ہماری دولت کو وصول کرنے کا اور خود فائدہ اٹھانے کا۔ تو حضور نے شریعت کے احکام دیے، پوری حکمت کے ساتھ دیے۔ تو دعوت بھی ضروری ہے اور دعوت میں حکمت بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اس کے بعد دو باتیں فرمائی۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ دعوت میں نصیحت ہونی چاہیے، اچھے انداز پر، خوبصورت انداز پر نصیحت ہو، اس طرح نصیحت ہو جو لوگوں کے دلوں میں پرست ہو جائے۔ یہ طریقہ ہو نصیحت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایسی ہوا کرتی تھی۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس کے اگلے ٹکڑے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جو سب سے بہتر طریقہ ہو اس طریقے پر ان سے مجادلہ کرو۔ مجادلہ کے معنی لڑائی جھگڑا ہاتھا پائی کے نہیں ہے۔ آج کی زبان میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو ہم کہیں گے کہ سب سے بہتر طریقے پر ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرو، اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی صداقت کو اور باطل کے بطلان کو، جو سب سے بہتر ڈھنگ ہو سکتا ہے گفتگو کا، مکالمہ کا، ڈیبیٹ کا، اس انداز پر ان سے گفتگو کرو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ موعظت کا بھی حکم دیا گیا اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اچھی نصیحت کرو۔ یہاں بھی ماشاءاللہ کئی علماء ہیں اور آپ بہنوں میں بھی بہت سی عالمات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حسنہ عربی زبان میں سادہ صیغہ صفت ہے،
یعنی اچھی طرح ان کو نصیحت کرو. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجادلہ کا حکم دیا تو اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے حق کو ثابت کرنے کا اور باطل کی غلطی کو لوگوں پر واضح کرنے کا، اس طریقے کو اختیار کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کی دعوت کا ایک حصہ موعظت ہے، کیونکہ امت میں دو طبقہ ہے، ایک طبقہ ہے غافلین کا اور ایک طبقہ ہے جاہدین کا. ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو دین کے کسی حکم کو چھوڑتا ہے غفلت کی وجہ سے، ان کے لیے موعظت حسنہ ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس میں جحود و انکار ہے، الحاد ہے، جو آج کل بڑی مقدار میں مسلمانوں میں آ رہا ہے، ہماری لڑکیوں میں آ رہا ہے. ہماری بچیاں کہتی ہیں جب مردوں کے لیے پردہ نہیں ہے تو ہمارے لیے کیوں پردہ ہے؟ جب وہ اپنا چہرہ کھول کر رکھ سکتے ہیں تو ہمیں کیوں اپنا چہرہ چھپانا چاہیے؟ مردوں کے مقابلے میراث میں ہمارا حصہ آدھا کیوں ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ مردوں کو تو طلاق کا حق دے دیا گیا اور ہمیں طلاق کا حق نہیں دیا گیا؟ یہ جو سوچ ہے یہ جہود ہے، جاہدین جس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے. یعنی صرف غفلت کی وجہ سے وہ دین پر عمل کرنے سے دور نہ ہوا ہو، بلکہ اس کے ذہن میں ایک انکار پیدا ہو گیا، ایک جہود پیدا ہو گیا. ان کا جو حل اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ہے مجادلہ حسنہ، یعنی بہترین طریقے پر دلیل کے ذریعے ان کو قائل کرنا. یہ بات یہاں میں آپ بہنوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ یہاں لڑکیوں کی بڑی بڑی درسگاہیں ہیں. میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ مالیگاؤں لڑکیوں کا دیوبند ہے. اتنی طالبات، اتنی دینی تعلیم کا انتظام، سب سے پہلے منظم طور پر مکمل درس نظامی کی تعلیم کا نظام آپ کے مالیگاؤں میں قائم ہوا. تو آپ کی ذمہ داری اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے کہ آج ہماری بہنوں میں، ہماری بیٹیوں میں، آج ہماری خواتین میں جو شریعت کے احکام سے متعلق الحاد، انکار، جحود کی فضا پیدا ہو رہی ہے، اس سے وہ ان کو اس سے بچانے کی کوشش کی جائے. یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ امت کی بہترین ماؤں نے کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں نحس ہے. اس میں عورت کا بھی ذکر کیا آپ نے، سواری کا بھی ذکر کیا آپ نے، گھر کا بھی ذکر کیا. جن بیٹیوں نے اور بہنوں نے مشکات شریف پڑھی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکات کی دوسرے جلد کی تقریباً شروع ہی میں یہ حدیث آتی کہ 3 چیزوں میں نحس ہے. اب لوگوں میں بجا طور پر یہ چمی گوئی ہوئی کہ اسلام ان چیزوں کو منحوس سمجھتا ہے. سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی، روایت آئی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ وہ خدا نخواستہ کوئی دروغ گو نہیں، جھوٹی نسبت انہوں نے حضور کی طرف نہیں کی، لیکن ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بات نقل فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ 3 چیزوں میں نحس ہے. جب آپ نے ابتدائی جملہ ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کہا کرتے تھے، اس وقت حضرت ابو ہریرہ موجود نہیں تھے، اور جب آپ نے ان کی بات نقل کی اس وقت وہ موجود ہوئے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمائی ہے. آپ غور فرمائیے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تشریح ہمارے سامنے نہیں ہوتی
تو دنیا کہتی کہ اسلام عورت کو منحوس سمجھتا ہے، جیسے بائبل میں عورت کو منحوس گناہ کا دروازہ کہا گیا ہے، جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی تو عورت کو منحوس سمجھا گیا ہے۔ لیکن ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وضاحت نے اس شبہے کا اور اس غلط فہمی کا قیامت تک کے لیے قلعہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، آج انسان کے سامنے سے اگر عورت گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر اس گدھا گزر جائے، گدھا ہو سامنے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کتا ہو تو گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب سوچئے اگر یہ حدیث اسی طرح ہم تک پہنچتی اور اس کا پس منظر معلوم نہیں ہوتا تو لوگ کہتے کہ اسلام نے تو عورت کو گدھے اور کتے کے برابر کر دیا ہے، اور عورت اتنی گری ہوئی چیز ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے نماز ہی اس کی ٹوٹ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ روایت پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہم لوگوں کو گدھے اور کتے کے برابر کر دیا، گدھا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے، اور کتا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے، اور عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے، تہجد کی نماز، اور میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے آرام کے لیے ان کی نیند میں خلل پیدا نہیں کرتے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ میرا پاؤں حضور کی سجدگاہ میں آ جاتا، آپ نرمی سے میرے پاؤں کو ہٹا دیتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ نے اس کی ایک توجیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ نے اس کا مطلب یہ بنایا کہ نماز کے کٹنے کی جو بات کی گئی ہے، قطع صلاۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کی توجہ کو یہ 3 چیزیں بانٹ دیتی ہے۔ کتا اس لیے کہ کتا اگر آپ کے ہمارے سامنے بھی بیٹھ جائے آدمی کو خوف ہوتا رہتا ہے کہ حملہ نہ کر دے، گدھا اپنی بے ہنگم آواز کی وجہ سے، عورت اپنی کشش کی وجہ سے، تو ہماری بہنوں اور بچیوں سوچو اگر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وضاحتیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی اور آج کے میڈیا والے اس کو اپنا موضوع بنا دیتے تو ہمارے لیے اس کا جواب دینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں مالیگاؤں کے حوالے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہاں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عالمات ہیں اور علم دین کی طالبات ہیں۔ موعظت حسنہ، نصیحت کا کام تو ہر بہن کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے، لیکن یہ مجادلہ حسنہ کا کام یہ عوام نہیں کر سکتے ہیں، یہ اہل علم کر سکتے ہیں، یہ عالمات کر سکتی ہیں، یہ وہ کر سکتی ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہو۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں، آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ آج کے حالات میں شریعت کے ایک ایک حکم کو، خاص کر ان احکام کو جن کا تعلق خواتین سے ہے، عقل کی ترازو میں تول کر اور فطرت کی کسوٹی پر کس کر آپ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے اس کی التجا کرتا ہوں۔ دیکھیے یہی وقت کا مسئلہ ہے۔ اس وقت ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ گویا وقت سے خواتین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، حالانکہ جو پہلا تحریری وقف ہے، آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقت جس کا رجسٹریشن کیا گیا وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس کے لیے انہوں نے باضابطہ وقف نامہ بنایا۔ حضرت عائشہ کی اولاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے بعد اپنے وقف کا متولی بنایا اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اسلام کی نظر میں عورت واقف بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت حفصہ نے بھی وقف کیا ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وقف کیا ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا نے بھی وقف کیا ہے۔ آپ حدیثوں میں جا کر دیکھیں، وقف کرنے والی بھی عورت ہو سکتی ہے، وقف کی متولی بھی عورت ہو سکتی ہے، اور وقف سے استفادہ کرنے والی بھی عورت ہو سکتی ہے۔ علماء یہاں موجود ہیں، آپ ان سے دریافت کر لیجئے۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے وقف کی تولیت کے لیے، وقف کے متولی ہونے کے لیے ذکورت کی، مرد ہونے کی شرط نہیں لگائی۔ تو لیکن اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے کہ گویا عورت کو وقف سے بالکل کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کئی صحابہ نے اپنا وقف اپنی بیٹیوں پر کیا ہے۔ تو آپ کو اس مسئلے سے واقف ہونا چاہیے اور اس لائق ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی اس مسئلے کے سلسلے میں رہنمائی کر سکیں اور ان کو بتائیں۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ اپنی بہنوں سے جب کوئی بات کہیں گے، ان کو سمجھائیں گی، اس کا جو اثر ہوگا وہ ہمارے سمجھانے کا نہیں ہوگا۔ ہماری بات تو یوں ہوا میں تحلیل ہو جائے گی کہ بھئی یہ تو مرد ہیں، فریق ہیں، ان کی بات کا کیا اعتبار۔ لیکن آپ اگر اسی بات کو پوری قوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، عقل کے سے ہم آہنگ کر کے، انسانی ضرورتوں سے ہم آہنگ کر کے پیش کریں گی، تو دنیا نسوانیت اور دنیا کی خواتین اس کو ماننے پر مجبور ہوں گے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے خاص طور پر درخواست کرتا ہوں، یہاں مجھے آنے کا موقع ملا اور ماشاءاللہ اتنا اہم پروگرام ہے اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین ہیں۔ وقت کے موضوع پر کافی تحریریں آ چکی ہیں، آپ ان کو پڑھیے۔ آپ اپنے مدرسوں میں ایک دن کا ورکشاپ طالبات کا رکھیے، ان کو بتائیے وقت کی حقیقت کیا ہے، وقت کے احکام کیا ہیں، اور وقت سے ایک عورت کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ بھی آپ ان کو بتائیے، یہ بھی آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں ہر وقت کا آخری مصرف فقراء ہیں، محتاج ہیں، اور خاندان میں عام طور پر بہت سی دفعہ عورتیں زیادہ محتاجوں کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کوئی عورت مطلقہ ہو گئی، وہ زیادہ ضرورت مند ہو جاتی ہے، تو ایسی شکل میں وہ اس وقت کی زیادہ مستحق ہوگی۔ تو اس لیے جو اس وقت کی فضا میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ پر اس کی ذمہ داری بمقابلہ ہم لوگوں کے زیادہ ہے۔ البتہ اس کے لیے پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی، سمجھنے کی، اور پھر جذبہ ہو آپ کے اندر کہ آپ اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے سمجھائیں اور ان کو اس کا قائل کر سکیں۔ تو میں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، 10:15 ہو گیا، اور میرا جو وقت تھا شاید میں اس سے بھی تجاوز کر چکا، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ لیکن یہی گزارش کرتا ہوں، میں لڑکیوں کی درسگاہوں کے ذمہ داروں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بات کی کوشش کریں اپنے مدرسوں میں، جیسے آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں ویسے ہی اس وقت کے حالات کے لحاظ سے جو مسائل شریعت کے خلاف خواتین کا نام لے کر اٹھائے جا رہے ہیں، آپ ان کو تیار کریں کہ وہ صحیح طور پر اس کے بارے میں سچائی لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی ترجمانی اور اس کے دفاع کے لیے قبول فرمائیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔